السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا ہم پر کہ اللہ نے ہم کو رمضان عطا فرمایا۔ اس رمضان کے مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو دوستو، اللہ نے ہم کو رمضان عطا فرمایا ہے، اس کے احسان کی بات ہے۔ اس رمضان کی ساری برکتیں، سارے اعمال، سارے ایفرٹس ہم کو عطا فرمائے، یہ اللہ کے احسان کی بات ہے۔ اللہ پاک ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ لیکن دوستو، اس رمضان کا ایک مقصد ہے۔ جس طرح ہر کام کا ایک ایفرٹ ہے، ایک طریقہ کار ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اس کا ایک مقصد ہے۔ تو رمضان کا مقصد دوستو، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم کو رمضان جو دیے ہیں وہ تقوی حاصل کرنے کے لیے دیے ہیں، کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہم تمام اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں اور تمام اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ نے صرف حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ایک مستقل نظام قائم کیا کہ 30 دن جو آدمی مستقل بھوکا رہ کر تمام اعمال کرے گا تو اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ وہ باقی پورے سال بھی ان سارے اعمال کو کر سکتا ہے۔ جو آدمی دوستو روزے کے افطار کے بعد تھکی حالت میں 20 رکعت تراویح روزانہ، اور وہ بھی عام نمازوں سے لمبی، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے 12 مہینے 5 وقت کی نماز کا پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ جو بھوک کی حالت میں دوستو تلاوت کر سکتا ہے اور دوسرے کام کر سکتا ہے، تو کھانا کھا کر، پانی پی کر اور تمام ان پریشانیوں اور ان مجاہدوں سے ہٹ کر یہ سارے اعمال اس کے لیے کرنا آسان ہے۔ اسی طرح دوستو، یہ رمضان اللہ نے ہم کو جو دیا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تقوی حاصل ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک آدمی کوئی اپنے شو روم میں یا دکان میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اور وہ اس کے ایفرٹس کو پوری پابندی کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ وہ مٹیریل خریدتا ہے اور اس کو اچھے سے اپنی دکان پر لگاتا ہے، پھر شام تک بیچتا ہے، بھاؤ تاؤ کرتا ہے، یہ سارے اس کے ایفرٹس ہیں۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے، آخر میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو اس سے حاصل کیا ہوا۔ اس کا مقصد نفع کمانا ہے۔ وہ یہ دیکھے گا اگر میں نے 10,000 کا مال لگایا اور شام کو مجھے 11,000 ملے تو میں کامیاب ہو گیا، مقصد حل ہو گیا۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ 8,000 کمائے، 8,000 ملے اور 9,000 ملے، تو دوستو یعنی کہ مقصد پورا نہیں ہوا، تو آج نہیں تو کل وہ یہ دکان بند کر دے گا، کیونکہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح دوستو، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو جانا۔ تو اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوئے تو ہمارے لیے نماز کا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اور رمضان کے علاوہ ہمارے لیے تلاوت کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہ نافرمانی جو ہم رمضان میں نہیں کر رہے تھے، اب رمضان ختم ہوتے ہی ہمارے لیے ان نافرمانیوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو دوستو پھر خطرے کی چیز ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوا کہ پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو دوستو اس کے لیے بہت فکر کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ایسا ہوا ہے تو ہم دوبارہ نیت کریں کہ اب تک جو ہوا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، مگر ہم دوبارہ سے رمضان کی طرح تمام اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، اور 5 وقت کی نماز اہتمام سے باجماعت اول وقت پڑھنے کی دھیان کے ساتھ کوشش کریں گے۔ قرآن کی تلاوت جس طرح ہم رمضان میں کرتے تھے، اب ہمارے پاس جتنا موقع، جتنی استعداد ہے، تلاوت بھی کریں گے، اس کے معنی بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ساری نافرمانی جو ہم رمضان میں جن سے بچ رہے تھے، انشاءاللہ اب پھر ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے پورے جسم کے ایک ایک اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے۔ اگر ہم دوبارہ نیت کریں گے تو اللہ دوبارہ آسان کر دیں گے۔ اور اب تک جو ہوا دوستو، تو ہم جو استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، اس تسبیح کا مقصد یہ ہے کہ ہم پورے جسم کے ایک ایک اعضاء کو دھیان میں رکھ کر یہ توبہ کریں کہ اللہ، مجھ سے آنکھوں سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے زبان سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے کان سے یہ گناہ ہوا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اب میں آئندہ تیری اس نافرمانی کو نہیں کروں گا۔ تو دوستو یہ اصل توبہ ہے۔ تو بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو ابھی بھی رمضان کے علاوہ اس تمام اعمال پابندی سے کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور دوستو اگر نہیں کر پا رہے تو ہم دوبارہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے جو رمضان گزارے اس کا جو اصل مقصد تھا وہ ہم کو حاصل ہوا یا نہ ہوا۔
اللہ پاک مجھ کو بھی کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔